وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تیزی سے اپنے اختتام کو ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر نیکی کریں۔ ایام معدودات جو گنتی کے دن تیزی سے گزر رہے ہیں، اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ دعا کب کرے، روزے دار دعا کب کرے، اور اکثر لوگوں کا یہ تصور بھی ہے کہ صرف افطاری کے وقت دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، حالانکہ یہ بات سرے سے غلط ہے۔ افطاری کے وقت کی ہوئی دعا بھی قبول ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ فرما کون رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ فرماتے ہیں 3 دعائیں ایسی ہیں جس کے قبول ہونے میں ذرا بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے پہلے وہ آدمی ہے جو دعوت الصائم، جو روزے دار ہے، یعنی روزے دار کی دعا اللہ ضرور بضرور قبول کرتے ہیں۔ تو روزہ کب شروع ہوتا ہے؟ فجر کے بعد سے لے کر مغرب تک روزہ رہتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ صرف افطاری کے وقت دعا بس قبول ہوتی ہے، نہیں، بلکہ سارا دن آپ نمازیں پڑھتے ہیں۔ نمازوں کے اوقات میں جو قبولیت کے اوقات دعا کے بتائے گئے ہیں حدیث میں، نماز اور اذان کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں آپ دعا کریں۔ روزے دار کی دعا ضرور اللہ سبحانہ و تعالی قبول کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر آدمی کی دعا اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر والدین جو اپنے اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں، ان کی دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ نہیں کہ صرف افطاری کے وقت ہی دعا کریں، آپ افطاری کے وقت بھی دعا کریں۔ اللہ کو وہ وقت بھی بڑا محبوب اور پسندیدہ ہے، لیکن کیونکہ مزدوری کا ٹائم ہوتا ہے، ہم نے سارا دن محنت مشقت کر کے انسان جب مزدوری کا وقت آئے اس وقت اللہ سے رو رو کے دعائیں کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ سارا دن میں بھی اللہ سے دعائیں کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی دعا اللہ ضرور بضرور قبول کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی نیک حاجات پوریاں فرمائے اور ہمارے کیے ہوئے نیک اعمال اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا